الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے خیریت سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بس قبول فرما لے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، ایک واضح فتح مبین، واضح فتح۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے اللہ تمہارے، ما بخش دے آپ، بخش دے تم آپ کے، ما تقدم من ذنبک، جو کچھ گناہ ہوئے آپ سے پہلے، وما تأخر، اور جو بعد میں، ویتم نعمتہ، اور پوری کر دے یہ نعمت، اپنی نعمت علیک آپ پر، ویہدیک صراط مستقیمہ، اور یہ کہ ہدایت دے سیدھے راستے کی، یا سیدھے راستے پر آپ کی رہنمائی کرے، وینصرک اللہ، اور یہ کہ مدد کرے اللہ آپ کی، نصرا عزیزا، بہت زیادہ آپ کی زبردست مدد۔ جیسے کل ہم نے اس کے متعلق پڑھا، ہم نے اب اس کی جو کب یہ نازل ہوئی اور کس طرح نازل ہوئی، کل ہم نے تقریباً تفصیل سے پڑھا ہے۔ آج اسی کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سورہ فتح اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حدیبیہ سے صلح کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو ہم جیسے کل ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ، صحابہ کرام تھے 14 سے تقریباً، وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ، اور پھر وہ صلح کے دفعات جو ہیں وہ مان لی گئی ایک دوسرے پہ، تو پھر کافی اب مسلمانوں کو غم بھی تھا کہ ہمارے لیے کیا ہوا۔ ان کے نظر میں یہ تھا کہ یہ فتح نہیں، ہماری شکست ہے کہ ہم عمرہ کر نہیں سکے، اور ہر بات ان کی مان لی گئی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ واضح ایک فتح تھی، اسی لیے اللہ تبارک نے یہاں فتح صاحب بتا دے، فتح مبین، واضح طور پر فتح۔ کچھ لوگوں نے اس سے فتح کو فتح مکہ بھی لیا، مگر اکثر صحابہ کہاں کہ سے مراد ہمارے صبح ہمیشہ صبح حدیبیہ ہی ہے۔ برا بن عازب فرماتے تو مکہ، فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، اور باقی فتح مکہ فتح تھی، مگر ہم حدیبیہ کے دن بیت رضوان کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح سب کو یہ پھر واپسی پہ دیکھنے میں فتح، جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو بلایا، کیونکہ عمر کافی پریشان تھے اور ان کو بہت زیادہ غمگین بھی تھے۔ ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان کو بتایا کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یقیناً یہ فتح ہے۔ اس پہ آپ خوش ہو کے مطمئن ہو کے چلے گئے۔ اسی طرح آتا ہے کہ یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مبینہ، اس میں کل ہم پڑھا ہے کہ کتنے اس کے فوائد کہتے ہیں، ہر ایک ہم نے دفعہ اس کی شک کو ہم نے کل تھوڑا ڈسکس کیا۔ اس کے باوجود بھی اس میں بہت سی اور چیزیں ملی، جس کے بعد تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے سے کتنے کیا کچھ فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ قریش نے مسلمانوں کا وجود تسلیم کر لیا، کہ مسلمانوں کا ایک وجود ہے، اور انہوں نے اپنے برابر ان کو بھی ایک برابر ہی سمجھ تسلیم کر لیا، ورنہ پہلے تو وہ کسی صورت تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس سے ہمیں یہ کہ مسلمانوں کے دشمن کی حقیقی قوت کا بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ کس حد تک مزاحمت کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اس کی وجہ سے مخلص ایمان والے مسلمان و منافقین کی پہچان بھی ہو گئی،
کیونکہ منافقین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کی جرت ہی نہ کر سکے، ان کو تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں تو جا کے کھلی کھلی موت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کیونکہ آگے آئے گا سائق النقل مخلف، جو پیچھے رہنے والوں کے لیے آئے گا آدمی۔ پھر یہ ہوا کہ جزیرت عرب میں امن قائم ہو جانے سے کفار و مسلمان ایک دوسرے کے میل جول بھی شروع ہو گیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بات سنی، ان کے اخلاق دیکھے، آپس میں بحث و مناظرہ ہوا، اور دعوت کا دائرہ اتنا وسیع ہوا جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے کل بات ہوئی کہ نتیجے پہلے حدیبیہ کے وقت تو صرف 1400 صحابہ کرام تھے، اور 2 سال بعد فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ تو کتنا فرق پڑا اس سے۔ تو اور اس میں فتح مبین کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاخیر کے ساتھ یہاں بیان کیا۔ جیسے ایک تھا عظمت کے اظہار کے لیے اس کی نسبت اپنے طرف 2 دفعہ جمع متکلم ان، ہم نے فتحنا، اور ہم نے فتح دی 2 دفعہ، انا فتحنا، ہم نے یقیناً ہم نے فتح دی، اور فتح مبینہ یہ بھی واضح طور پر فتح، فتح بھی یہ بھی ساتھ مبارکہ کہا کہتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، ایک کھلی فتح۔ اور یہاں سے لقا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تشریف کا اظہار ہے، یعنی جس سے امت کو آپ کی قدر پہچاننے اور آپ کی اتباع اور اطاعت کرنے کی تعلیم دینا مقصود ہے۔ فتح تو سب کو ملی ہے، مگر یہاں خاص طور پہ بتایا گیا ان فتح لک، آپ کے لیے فتح مبینہ۔ اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، اس میں یہ کہ سب سے بڑی نعمت تو یہ بتائی گئی کہ ہم نے آپ کے، اس کی وجہ سے آپ کے اگلی پچھلے گناہ یا کوئی کوتاہی کرے، کچھ لوگ کوتاہی کا گناہ، ذنبی کا مطلب ویسے تو گناہ ہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے کیونکہ آپ نے یہاں پہ بتایا کہ آپ کو نعمتیں دی ہیں، وَلَا كَرَمَ تَقَدُّمْ مِنْ ذَنبِكَ وَنِعْمَةٌ، نعمت پر ان سب سے کچھ نعمتیں، 4 چیزوں کا یہاں پہ بتایا گیا۔ سب تو اللہ تعالیٰ آپ سے رہا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کا حق ادا کر دیا، میرا پیغام پہنچا دیا، جان آپ نے محنت بھی کی اور اپنی زبان و تلوار سے جہاد کیا، مسلمانوں کی ایک مخلص ترین جماعت بھی تیار کی، اور سختی کے موقع پر سختی، نرمی کے موقع پر نرمی دکھائی، مختصر سے بے وہ کمی حاصل کی جو طویل مدت تک بھی لوگ حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ کے جو ذمہ تھی وہ آپ نے کر دکھایا۔ تو اب آپ اپنی محنت کے پھل اٹھائے تاکہ آپ کو آخرت میں اور دنیا میں آنکھیں آپ کی ٹھنڈی ہوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے واضح فتح دی ہے، جس کے اندر پہلی نعمت آپ کو ملی کہ نبوت سے پہلے اور آپ پات کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخش دی۔ تو یہاں پر بھی سوال جو سب سے بڑا ہمارے یہاں بھی سوال یہ ہوتا ہے، کیا نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ بعض حضرات انبیاء کرام کے گناہ صادر ہونے کو ناممکن قرار دے دیا، کیونکہ ان کے نزدیک نبی سے گناہ ہونا، صادر ہونا ان کی شان میں خلاف ہے۔ مگر قرآن نے اس کے لیے لفظ ذنب ہی کا استعمال کیا ہے، تو اس کے معروف مشہور معنی گناہ ہی ہیں، اس لیے جتنے بھی ترجمے ہیں ان میں سب میں ذنب کا معنی گناہ ہی لکھا گیا ہے۔ رہی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شان کی کمی کا اظہار ہوتا ہے، تو جو لوگ یہ ایسا سمجھتے ہیں ان کی وجہ یہ کہ وہ انبیاء کے گناہوں کو اپنے گناہوں کی طرح سمجھتے ہیں، جیسا ہم گناہ کرتے ہیں انبیاء ایسے گناہ، ایسا نہیں ہے۔ جتنا عظیم اور بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں، اس ملحوظہ رکھتے ہوئے اپنی معمولی کوتاہیوں اور لغزشوں کو بھی گناہ قرار دیتے ہیں۔ انبیاء کرام چھوٹی چھوٹی لغزش اس کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہو گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذنوب کہہ کر ان کے استغفار کا بھی حکم دیا۔ اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں استغفار بھی کرتے ہیں، جس سے ان کا مرتبہ پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہم پڑھا ہے کہ خطا ہوئی، اس نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، فوراً دعا کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر اللہ، تو ہم نے انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پر، مجھ سے ہو گیا، مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے بھی منع کرنے کے باوجود بھول کر پودے کو کھا بیٹھے، تو کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ، اے ہمارا، اگر اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کر لیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم پر رحم نہ کہ، تو یقین ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک ان کو استغفار کے نتیجہ میں مجتبی بنا لیا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یعنی پھر ہم نے اس کے رب نے چن لیا تو اس میں مہربانی فرمائی، ہدایت فرمائی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا آپ دیکھیں، بغیر ہدایت کے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اسی کے نتیجے میں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اس کے رب نے اسے چن لیا، اس نیکوں میں شامل کر دیا۔ تو یہ ہے بنی آدم کے اور فرشتوں میں یہی تو فرق ہے کہ فرشتوں سے نہ خطا ہوتی ہے نہ کوئی استغفار کرتے کرتے اس کی وجہ سے ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور نہ استغفار کی وجہ سے ان کو جو حاصل ہونے والا بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام جو ہے وہ ہماری طرح کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب یا کوئی دیدہ دانستہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے فرمانبردار بندے ہوتے ہیں۔ البتہ ان کی بشری تقاضوں کی پیش آئے کوئی معمولی سی کوتاہی یا کوئی اجتہادی خطا بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ان کی نظر میں وہ ایسے ہوتا ہے کہ شاید خطا ہو گئی۔ انبیاء السلام خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس خطا یا کوتاہی پر قائم نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان کو وحی کے ذریعے سے فوراً اصلاح فرما دیتے ہیں۔ انبیاء کے معصوم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک فوراً اصلاح وحی کے ذریعے کرا دیتے ہیں۔ کسی بھی امتی کو چاہے وہ کتنے بلند مقام پہ، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک اس کی خطا کو وحی کے ذریعے اصلاح کر دی جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و انبیاء ایسے سرزد ہونے والی یہ معمولی کوتاہیاں اور اجتماعی خطائیں بھی ان کے مقام کے پیش نظر، ان کا مقام اتنا اونچا ہے، کیونکہ جو انسان اتنا اونچا ہوتا ہے اسے اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے وہ بڑی نظر آتی ہے، تو وہ بار بار اسی لیے اللہ تبارک سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک سے اپنے مغفرت کی دعا جو مانگنے کا حکم دیا ہے، جس میں عمل کرتے ہوئے آپ بے حد استغفار کیا کرتے تھے، اور جو بھی جو استغفار کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں اور جو آپ وہ کیا کرتے ہیں، سب دعاؤں میں ذنب کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ مغفر لی ذنبی ذنوب، ساری چیز میں یہی ہے، اللہ تبارک کیا وہ آتا ہوتا ہے۔ تو آپ سے کہا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے اور پچھلے جو ذنوب کی مغفرت کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو صحابہ کرام بھی اس بات کا حوالہ دیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو آپ کے پچھلے اور اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے، تو پھر آپ جیسے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اتنا قیام کرتے کہ حتیٰ کہ آپ کے قدم پھول جاتے، تو عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ تو بخش دیے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہو جاؤں؟ تو اسی لیے ہر ترجمہ کرنے والا اس کا مطلب ضم بھی کیا ہے۔ باقی یہ کہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ کے درمیان ہے، تو اس لیے کسی کو اس میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ کچھ لوگوں نے بالکل اس کا ترجمہ ہی الٹ کے اور قرآن میں تحریف ہی کر ڈالی، کہ وہ کہ جیسے اس طرح، اور جو کوئی اس طرح ان کی بات نہ مانے اس کو وہ گستاخ رسول ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہاں تو بالکل ہی اس کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ الزام لگا دیا کہ جس کا مطلب الزام کیا ہے، تو ان سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح صادق ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم ہم پڑھیں گے کیا فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ اللہ کے تم باقی تب تاکہ مردات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی تم کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے، تو اپنی بیویوں کو خوشی چاہتا ہے، اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دوسرا تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک کا دوسرا سورہ توبہ میں فرماتے ہیں اللہ نے تجھے معاف کر دیا، فاللہ عنک لما اذنت لمن حتی، کیوں تم نے ان کو اجازت دی یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے، جنہوں نے سچ کا اور جھوٹوں کو جان لیا۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تبارک سورہ انفال میں جیسے اللہ تبارک فرماتے ہیں ما کان النبی ان یکون له اسرى حتى يسخن الارض فی الارض، کبھی کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے یہاں قیدی اور یہاں تک کہ زمین خوب خون بہا نہ دے۔ تو دنیا کا سامان چاہتے ہو، اللہ آخرت کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اور سورہ احزاب میں بھی ہم پڑھا ہے کہ جب وہ کہ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تو ڈرے۔ تو یہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ عباسہ ہم آگے پڑھیں گے، جس میں بھی ایک جو نابینا صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مشرکین کے سرداروں سے باتیں کرتے، آپ کو ان کا ناگوار گزرا، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت اتار دی کہ آپ ایک وہ اندھا آتا ہے تو آپ چہرے پہ ناگواری کا آثار آ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں ہمیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جتنا بڑا جس کا مقام ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ان کے لیے پسند نہیں کیا۔ اب اس کو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ ہی بالکل ہی ناذ باللہ اس میں بالکل ہی تحریف ہی کر ڈالی، کہ اس کو انہوں نے یہی کہہ دیا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے پچھلے آپ کے نہیں بلکہ آپ کی امتوں کے سب کے گناہ معاف کر دیے۔
یعنی انہوں نے اس میں استثناء کر دیا کہ ایک ساتھ یہ ترجمہ کر دیا تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور ایک صاحب نے ترجمہ کیا تاکہ آپ کی خاطر آپ کی امت کے تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ اب اندازہ لگا اگر سب کچھ ہماری معاف ہو گئی تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، پھر کیوں کسی کو سزا دی جا رہی ہے؟ پھر ہم کیوں کسی کو سزا ہی نہ دیں، کیونکہ یہ تو سارا ہمارا تو معاف ہے۔ کوئی چوری کرے اس کو بھی سزا نہ دیں، کوئی زنا کرے اس کو بھی سزا نہیں دینی چاہیے، کیوں؟ کوئی قتل کر دے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح کی غلو کرتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ہی فرماتے ہوئے سنا، سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ مجھے حد سے مت بڑھاؤ، جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا، کیونکہ میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، سو تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو یہ ایک مطلب یہ کہ پھر یہ ایک معاملہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ اور رسول کے درمیان ہے، اس لیے ہمیں اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں آیا اسی کے مطابق میں، باقی ہم سے کوئی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وما تأخرتم نعمت علیک ویہدیک صراط مستقیم۔ تو یہ دوسری نعمت ہے جو صلح حدیبیہ کے لیے حاصل ہونے خوشخبری دی گئی ہے۔ اس سے مراد بہت سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کو جیسے عطا نہیں کی گئی، جیسے قریش اہل مکہ دوسرے لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا، تمام دشمن اور مخالفوں کا زیر ہو جانا، پورے ملک عرب کا آپ کے زیر نگی ہو جانا، دین کی تکمیل مکمل ہو گئی، اور جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور اعلان ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اسلام کو دین کیسے سے پسند کر لیا۔ اور پھر یہ حدیث کا صراط مستقیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آ، جو دے رہے ہیں تو اس کا یقینی بات ہے اسی کی طرح ہدایت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی، یعنی فتح کی سمجھ لیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کی ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، سیدھا راستہ دکھانا مطلب کہ فتح و کامرانی کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کا مراد یہ کہ اللہ تبارک دیوے کے مقام صلح کا معاہدہ کرا کے آپ کے لیے وہ راہ ہموار کر دی اور تدبیر آپ کو سجھا دی، جس سے آپ اسلام کے مزاحمت کرنے والے تمام جتنے بھی قوت ہیں ان کو مغلوب کر لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک کا سیدھا راستہ وینصرک اللہ نصر نزیزا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے نصر نزیز ہے، بڑا آپ عزیز عزیز کو سمجھے جو یہ نعمت ہے جو عزیز کا تو ویسے ہی ہر چیز پر اللہ تبارک کو غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ایسی فرمائے جس کو آپ کو عزت اور قوت اور غلبہ حاصل ہوگا، جس سے آپ کی عزت اور قوت میں یقینی بات ہے کہ اضافہ ہوگا، تو آپ کے دشمن جو عاجز اور مغلوب ہو جائیں گے۔ یہاں مبارک کے لیے عزیز کی نسبت جو وہ نصر سے بھی نصر فرمائی ہے، ورنہ عزیز کے نتیجے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غالب ہونا ہی ہونا تھا۔ تو یہ نصر کہتے ہیں سب، یہ بھی بہت زیادہ جیسے ایسی مدد جو ایسا مددگار جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، کبھی اس سے الگ نہ ہو، جیسے اسی لیے نا مدینہ منورہ والوں کو انصار کہا جاتا ہے نا، مدد انہوں نے ایسی مدد کی کہ ایک دو ساتھ ہو گئے تو انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑا نہیں، ہر حال میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں کہیں کہ سمندر میں چھلانگ ہم اس کے لیے بھی چھلانگ لگا دیں گے، تو انہوں نے ساتھ نہیں، اس لیے ان کو انصار کہا تھا۔ یہ نصیرہ نصرہ نزیزہ کا بہت زیادہ غالب اور زبردست تیری مدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کرے زبردست۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فتح مکہ کے بارے میں تھوڑی سی ابھی ہے شروع کی تمہیدی کلمات آپ سمجھ لیں جو ہم نے پڑھے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ہم سے جو غلطیاں ہو جائیں کوتاہیاں ہو جائیں ہم سے، یا سمجھنے میں یا سمجھانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں ان کی عزت کرنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔